اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس باری تعالیٰ نے وہ زبان عطا فرمائی جس زبان سے ہم مالک الملک کی وحدانیت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کی شان بیان کرنے کی چھوٹی سی جسارت کرتے ہیں، اور یہ اس زبان کی زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو اس زبان کا جسم کے ساتھ ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، آج چونکہ یہ ایام ہے، یہ رمضان المبارک کے ایام ہے، یہ رمضان المبارک وہ مقدس میں اس کے بارے میں ابھی 2-3 ویڈیوز پہلے بھی یہ میں بات کر چکا، یہ میں بات پھیلا چکا کہ اس رمضان کو یہ اعزاز کیوں ملا کہ یہ تمام مہینوں کا سردار بنا۔ تو اس کا صرف اور صرف اس کا ایک تھا کہ اس رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا۔ اس قرآن کی تکریم، اس قرآن کی برکت، اس قرآن کی شان، اس قرآن کی منزلت، اس قرآن کی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک لافانی کلام کی وجہ سے رمضان المبارک کو یہ اعزاز ملا۔ لیکن پھر یہ رمضان کیا کہتا ہے؟ پھر یہ کہتا ہے کہ مجھ میں آپ قرآن کو پڑھیں بھی اور قرآن کے اوپر عمل بھی کریں۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ تقریباً 3 سے 7 مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو تمہارے لیے آسان کر دیا، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، تاکہ آپ اس میں سے نصیحت پکڑو۔ لیکن کیا ہم اس میں نصیحت پکڑتے ہیں؟ ہم تو وہی چیزیں پکڑتے ہیں جو ہمیں مولوی کہہ دیں۔ جن باتوں سے قرآن روکتا ہے ان باتوں سے ہم رکتے نہیں ہیں، جن بات سے ہمیں مولوی روکتا ہے ہم ان باتوں سے رک جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آپ دیکھیں، چھوٹی سی میں ایک بات کروں گا اور ویڈیو بھی چھوٹی سی بنا کر میں اپنا پیغام چونکہ آپ تک پہنچانا ہے، چونکہ میرا پیغام آپ تک پہنچ جائے۔ باقی تو یہ بات تو نہیں ہے کہ کسی چیز کی کوئی تشہیر ہوتی ہے، پیغام پہنچ جائے تاکہ میں دنیا میں رہوں پھر بھی میرا پیغام قائم رہے، میں دنیا میں نہ رہوں پھر بھی میرا پیغام قائم رہے۔ اب اس میں کیا ہے جی کہ مالک الملک نے اپنے لافانی کلام میں، اپنے لافانی قرآن میں، اس لافانی کتاب میں، اس لافانی کلام کے ذریعے یہ بتا دیا کہ تم نے کیسے رہنا ہے، تم نے کیسے طور طریقے اپنانے ہیں، تم نے کیسے عبادات کرنی ہے، تم نے کیسے میری بندگی کا حق ادا کرنا ہے۔ اس میں سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ پاک سیدھا فرماتا ہے، اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ ثم اتموا الصیام علی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات ہونے تک، الی اللیل۔ میں یہاں سحری کے وقت کی بات نہیں کروں گا، سحری کے وقت کی بات میں کسی کا کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے۔ سحری کی وقت کی بات میں یہ جھگڑا نہیں ہے کہ اس ٹائم بند کریں، 2 منٹ پہلے بند کر رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے، 2 منٹ بعد بند کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں جی نہیں جی کہ فرض کیا جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے وقت آپ کھانا پینا بند کر دیں، جبکہ محمد مصطفیٰ کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ بلال کی اذان مسجد نبوی میں گونجتی تھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لقمہ کھا رہے ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اذان کے ہوتے ہوئے بھی کچھ کھا لیں تو کوئی بہت بڑا کوئی بہت بڑا کوئی آپ سے گناہ سرزاد نہیں ہوگا، اور اگر آپ 10 منٹ پہلے چھوڑ دیں تو پھر بھی آپ سے کوئی گناہ سرزاد نہیں ہوگا۔ لیکن جو روزہ کھولنے کا وقت ہے، جو روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، وہ قرآن کا واضح حکم ہے۔ میں کہہ چکا ہوں نا 4 باتیں، ایک ہوتی ہے فرضیت، ایک ہوتا ہے واجبیت، ایک ہوتا ہے سنت، ایک ہوتا ہے نفل۔ اب فرض کیا ہے؟ وہ چیز جو قرآن کی نص قطعی سے ثابت، اس کو ہم فرض کہتے ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا، تم پر جہاد فرض کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، تم پر نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی دو۔ اس طرح یہ چیز جو ہے یہ ہمارے پاس فرضیت ہوگی۔ اب اس کے جو انداز ہیں وہ کس نے بتائے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کس موقع پر تمہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، کن کن اوقات میں پڑھنی ہے، کتنے سجدے کرنے ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح روزے کے اوقات کہاں سے شروع کرنے کا۔ اب اس وقت کوئی گھڑی تو ہوتی نہیں تھی کہ ہم یہ دیکھتے جی ہم کہتے جی وہ گھڑی کے اوپر تو ٹائم ہو گیا 6:28، روزے کا ٹائم تو ختم ہو گیا جی، روزہ تو مکروہ ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیں اس وقت تو لوگ ستاروں کو، سورج کو، چاند کو دیکھ کر اوقات کو معلوم کرتے تھے۔
تو اس وقت اسی لیے اللہ پاک نے کہہ دیا گھڑی کے ٹائم کی بات ہی ختم ہوگی، ثم اتم الصیام علی اللیل، تو پھر روزہ کی پورا کرو رات ہونے تک۔ اب رات ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب سفید، جو وہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں، جب سفید ڈوری اور کالی ڈوری میں فرق محسوس نہ ہو۔ تو یہاں بھی میں یہ بات نہیں کروں گا کہ لیٹ سپوز دیٹ کوئی بندہ وہاں اس وقت افطار کر رہا ہوتا ہے سائرن ہوتے ہوئے، تو اس کا روزہ بھی ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا روزہ کوئی ختم ہو گیا یا مکروہ ہو گیا یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ اس کسی کے اوپر یہ فتویٰ لگا دو نہیں جی وہ روزہ لیٹ افطار ہوتا ہے، روزہ مکروہ، تک روزہ مکروہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کسی بندے نے مجھ سے پوچھا نا، اس نے مجھ سے بات کی جی کہ او جی اگر آپ روزہ لیٹ کھولیں گے تو روزہ آپ کا کیا ہو جائے گا، اپنا مکروہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا جی اچھا یہ بتاؤ اگر آدھے گھنٹے کے بعد میں افطار کروں پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے پھر بھی مکروہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگر چلو میں 2 گھنٹے کے بعد افطار کروں پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے پھر بھی مکروہ ہوگا۔ اب مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ حرام تو نہیں ہے نا۔ مکروہ کا مطلب کیا ہے کہ ثواب میں تھوڑی کمی آ گئی ہے۔ اگر میں اس کی بات بھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی بات بھی مان لی جائے تو ثواب میں کمی ہے۔ میں نے اس سے پھر سوال کیا، میں نے کہا اچھا چلو یہ مجھے یہ بتاؤ 2 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے لیٹ افطار کرنے سے اگر روزہ مکروہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا اگر 1 منٹ پہلے آپ افطار کر دو، مطلب اس افطار کے ٹائم سے 1 منٹ پہلے آپ افطار، پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر تو روزہ آرام ہو جائے گا، مطلب پھر تو چونکہ آپ نے روزہ توڑ دیا۔ تو اس لیے خدا را ان مولویوں کے چکروں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ یہ کوشش کیا کریں، یہ دیکھا کریں کہ شام کی سرخی نمودار ہو چکی ہے، شام کی سیاہی نمودار ہو چکی ہے، پھر روزہ افطار کریں۔ یہ نہ ہو کہ ابھی آسمان کے اوپر سفیدی موجود ہو اور آپ کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈالی ہو اور آپ اس سے آپ روزے کو آپ نے کھولنا شروع کر دی ہو، اور دوسروں کی ضد میں آ کر اب اپنے آپ کو یہ کہ نہیں جی ہم نے تو روزے کو مکروہ ہونے سے بچایا۔ تو یہ اگر مکروہ کے اس میں لگ کر یہ نہ ہو کہ آپ روزے کی فرضیت کو ہی توڑ دیں، آپ روزے کے وقت سے پہلے روزے کو افطار کر دیں۔ اس لیے خدا را کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب، کسی بھی ملت کی دشمنی میں قرآن کی تعلیم کو مت بھولیں۔ سورہ بقرہ کو اٹھائیں، اس آیت پر پہنچیں۔ آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، موبائل کے اوپر لکھیں ثم اتم الصیام علی اللیل، آپ کے پاس ساری آیت آپ کے پاس آ جائے گی۔ اس کے ضمن میں اپنے آپ کو آپ پڑھیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا ام اللسان، عربی تمام زبانوں کی مائیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو انگریزی کے ہجے تو سکھاتے ہیں۔ آج میں کسی بندے سے بات کر رہا تھا، زندگی پوری پہلے برٹش انگریزی سیکھتے ہیں، پھر امریکن لہجے کے ساتھ انگریزی بول کر لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں، اور پھر آخر پر جس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کا معیار یہ نہیں تھا، تو اس وقت عزرائیل علیہ السلام دستک دے دیتے ہیں کہ آؤ جی بچہ تمہارا دنیا پر رہنے کا ٹائم پورا ہو گیا۔ اس لیے عربی سیکھیں تاکہ آپ مولویوں کے محتاج ہی نہ رہیں۔ تو خدا را اپنے روزوں کو، اپنے قیام کو، اپنے ان ایام کو ان فرسودہ ملاؤں کے اس کھاتے میں نہ ڈالیں، اور ڈائریکٹلی قرآن سے اپنے آپ کو منضبط کریں، اپنے آپ کو منسلک کریں۔ مولوی کے اس چکر سے بھی اپنے آپ کو نکالیں کہ قرآن آپ کو خود کیوں جی، آپ اگر انگریزی سیکھ سکتے ہو، آپ اتنے بڑے بڑے منہ ٹیڑھے کر کے آپ اپنا اس انگریزی کے جے پاک کو پاک پڑھ سکتے ہو وغیرہ وغیرہ کر سکتے ہو، آپ تو کیا آپ عربی نہیں سیکھ سکتے، جو سب سے آسان ترین زبان ہے، تاکہ آپ کسی کے محتاج ہی نہ ہوں۔ آپ قرآن سے اپنے آپ کو منسلک کر لیں، مولا علی سے اپنے آپ کو منسلک کر لیں، محمد مصطفیٰ کی صحیح حدیث سے اپنے آپ کو منسلک کر لیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ آپ کی زندگی، قرآن کیا کہتا ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یہ زندگی کا مکمل ضابطہ یاد ہے۔ تو ہم نے اس کو کہاں ضابطہ یاد رکھا ہے؟ نہ یہ ہمارے کاروبار میں ہے، نہ یہ ہماری ملازمتوں میں ہے، نہ یہ ہمارے روزمرہ کے اوقات میں ہے۔ ہم نے تو اس گھڑی کے محتاج ہو کر رہ گئے، ہم نے تو اوقات کار میں بھی قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو صحیح اور اصلی اور اپنے آپ کو حقیقی اسلام کا پیروکار بنائیں، نہ کہ مولاؤں کے زیر سایہ اسلام کا پیروکار بنے۔ اسی میں میری بھی بقا ہے، اسی میں آپ کی بھی بقا ہے، اسی میں ہم سب کی بقا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔